عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم زندگی کے اندر جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنے کام کے اندر اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان پھر مایوس ہونے لگتا ہے کہ کیا کیا جائے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نتیجہ بخش ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی گھریلو زندگی سے آدمی اتنا عاجز آ جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں مرد اپنی بیوی کے ہاتھوں عاجز ہے، کبھی عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں عاجز ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں جو لوگ افراد موجود ہیں، آپ کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن آپ نے معاشرے کے اندر اس بات کو محسوس کیا ہوگا یقیناً، کہ آپ دیکھیں کہ ہماری گھریلو زندگی بھی ان چیزوں سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگ گھرانے آپ نے دیکھے ایسے کہ جو واقعاً مایوسی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک اچھی موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتا ہے، نوکری کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان مایوسی کا دامن تھامنے کے بعد اپنے آپ کو گویا تباہی کی طرف لے جاتا ہے کبھی کبھی۔ اسی لیے خداوند عالم نے دیکھیں سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مایوسی قرآن کریم کی نگاہ سے ممنوع ہے۔ آپ کاروبار کی صورت میں دیکھیں، زندگی کے معاملات میں دیکھیں، گھریلو معاملات میں دیکھیں، اس امید پہ آپ کام کرتے چلے جائیں کہ ایک دن بہرحال نتیجہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ انسان کی زندگی میں کبھی اس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، بارگاہ خداوند عالم میں باب توبہ کھلا ہوا ہے، انسان توبہ کرے، مایوس نہیں ہونا ہے اسے کہ خداوند عالم تو چونکہ اب مجھے معاف نہیں کرے گا، اور مجھ سے یہ ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے، لہٰذا جو ناقابل تلافی و ناقابل بخشش ہے۔ خداوند عالم نے دیکھیں قرآن کریم میں اس چیز کو واضح طور پہ منع کیا ہے۔ سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 53 اور 54، آیت نمبر 53 اور 54 ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے۔ قل، دیکھیں لفظ قل استعمال کیا ہے، خداوند عالم نے تاکید کی ہے گویا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ہمارا پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی زیادتی ہوئی اپنے نفس پر، اپنے بارے میں کوئی ظلم کیا، کسی دوسرے کو نہیں معلوم، اب انسان پریشان ہو رہا ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی ہے، میں نے ایسا گناہ سرزد مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اب یہ بارگاہ خداوند عالم میں ناقابل بخشش ہے۔ نہیں، خداوند عالم نے اعلان کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے واضح طور پہ، دیکھیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً، پھر اس میں بات واضح طور پہ دیکھیں گناہوں کا معاف کرنے والا بھی ہے، انہ هو الغفور الرحیم، حتمی فیصلہ کر دیا خداوند عالم نے کہ بس شرط یہ ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگر تم مایوس نہیں ہوتے ہو، خدا سے امید لگاؤ، خدا سے لو لگاؤ، اس کی ذات سے امید رکھو، تو اس نے اعلان کر دیا ان اللہ یغفر الذنوب، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ تم آؤ تو بارگاہ خدا میں توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس لفظ غفور، مغفرت،
استغفار کے اوپر گفتگو کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ العزیز مغفرت کا مطلب کیا ہے، اس غفران کا مطلب کیا ہے، اس استغفار کا مطلب کیا ہے، یہ غفور پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کیوں کہا ہے، غفور کا مطلب کیا، کبھی موقع ملا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ پروردگار بخشنے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحیم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں خداوند عالم نے کیا کیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ سب کو دعوت دی ہے خداوند عالم نے کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا ہے آپ کو۔ پہلی بات تو یہ سوچ کے کہ خداوند عالم کی مغفرت اور اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہونے والی ہے، خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس امید کے ساتھ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ، یہ شرط ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ سراپا تسلیم ہونا ہے، کہ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے تسلیم ہو جانا ہے سراپا، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہاری طرف عذاب آ جائے۔ دیکھیں جب عذاب آ گیا تو پھر مغفرت ختم، لہٰذا مغفرت اس وقت تک پروردگار عالم نے آپ کے لیے باب توبہ کھولا ہوا ہے کہ جب تک عذاب نہیں آ جاتا۔ خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہاری طرف عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اس سے پہلے تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اس سے توبہ کر لو، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ دیکھیں مولا ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ جملہ، مولا کی یہ حدیث، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے امالیہ شیخ توسی شیخ صدوق میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پہ یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح سے روضۃ الواعظین کے اندر، مشکات الانوار میں اور جامع الاخبار میں، ان کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ارجو اللہ رجاء لا یجرئک علی معاصیہ وخف اللہ خوفا لا یؤیسک من رحمتی۔ توجہ کیجیے گا اس میں عزیزان محترم، کتنا خوبصورت میرے مولا نے اس جملے کی وضاحت کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ خدا پر امید رکھو۔ اب دیکھیں اس امید کا مطلب کیا ہے، توجہ کیجیے گا، کیا مطلب ہے؟ خدا پر امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے، یعنی خداوند عالم سے امید رکھنی ہے اس بات کی، لیکن یہ امید تمہارے اندر معصیت اور گناہ کی جرت پیدا نہ کر دے۔ وَخَفِ اللَّهَ خَوْفًا، اور خدا سے ڈرو، ایسا ڈرو جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ پس انسان مومن ان دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک طرف پروردگار عالم کی طرف سے اسے خوف محسوس ہونا چاہیے، لیکن یہ خوف ایسا ہو کہ اسے مایوسی کی طرف نہ لے جائے، اور دوسرا پروردگار عالم سے امید رکھے، لیکن یہ امید اسے معصیت کی طرف نہ لے جائے۔ پس عزیزان محترم، انسان اگر ان دو راہوں کے بیچ میں رہ کر چلے گا تو انشاءاللہ العزیز خداوند عالم سے امید بھی رکھے، اور امید کے ساتھ ساتھ اس سے کا خوف بھی اپنے دل میں رہنا چاہیے کہ جہاں وہ رحیم و کریم ہے وہ جبار بھی ہے، وہ عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پروردگار عالم عذاب دے گا تو اگر انسان توبہ کر لے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور یہ توبہ اس کی سچی توبہ ہو تو پروردگار عالم کی رحمت واسعہ ہے، اور پروردگار عالم اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور خداوند عالم نے چونکہ اعلان کیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔